انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، جسمانی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی مالی تنگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، بے روزگاری ہے، یا جتنا اس کے پاس وسائل ہیں وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے تو مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، رشتوں کی طرف سے اسے مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی عزیز از جان رشتے کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتی ہے کہ فیکٹری ہے وہ کام نہیں کر رہی، کھیت ہیں ان کے اوپر کوئی آفت آ گئی۔ یہ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں جن سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے۔ جیسے ملک میں بدامنی ہوتی ہے، انسان باہر نہیں جا سکتا، اگر باہر جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں میں واپس بھی آ سکوں گا یا نہیں۔ اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ بچے اسکول گئے ہیں پتہ نہیں صحیح سالم واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ تو ملک میں بدامنی کا ہونا، خوف کی فضا کا ہونا، یہ بھی اللہ کی جانب سے آزمائش کی ایک شکل ہے۔ والجوع، اور کبھی آزمائیں گے تمہیں بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کے ذریعے، اور آگے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، یعنی انسان کی آمدن کم ہو جائے گی، بھوک کا شکار ہو جائے گا، یوں کہہ لیجئے کہ بے روزگاری عام ہو جائے گی، یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں میں کمی ہوگی کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتے کی جانب سے کسی اور تکلیف کا سامنا انسان کو کرنا پڑا، کسی کو جسمانی طور پر کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کوئی عضو کھو گیا، تو بہرحال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہی کی ایک شکل ہے۔